अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम का बजट सेशन में बाकायदगी से पार्लियामेंट हाउस आने का फैसला। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी हम मनसब को टेलीफोन। नैब की आसिफ जरदारी को गिरफ्तार करने में कोई बदनीयती नहीं, तफसीली फैसला। फजलुर रहमान की शहबाज और बिलावल भुट्टो से मुलाकात, APC बुलाने पर इत्तेफाक। किसी खिलाड़ी ने कर्फ्यू टाइम की खिलाफ वर्जी नहीं की, PCB। टोरंटो रैप्टर्स की जीत की खुशी में जश्न के दौरान फायरिंग, 4 अफराद हलाक। कनाडा की पार्लियामेंट नेशनल एनवायरनमेंट इमरजेंसी नाफिज करने की तहरीक पास। क्यूबिक हुकूमत के सेकुलरिज्म बिल को मुखालफत का सामना। अमेरिका ने मजीद 1000 फौजी मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान कर दिया। मौजूद मिस्री सदर मोहम्मद मुर्सी सुपुर्द खाक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे ओपोजिशन लीडर की जानिब से बजट की मंजूरी रोकने के ऐलान के बाद वजीर आजम इमरान खान ने बजट सेशन में पार्लियामेंट हाउस में बाकायदगी से आने का फैसला कर लिया। जरूरत पड़ने पर कौमी असम्बली इजलास में भी शिरकत करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपोजिशन की जानिब से बजट की मंजूरी रोकने के ऐलान के बाद वजीर आजम इमरान खान ने बजट सेशन में पार्लियामेंट हाउस में बाकायदगी से आने का फैसला कर लिया। जरूरत पड़ने पर कौमी असम्बली इजलास में भी शिरकत करेंगे। तफसीलात के मुताबिक बजट की मंजूरी हुकूमत के लिए चैलेंज बन गई। बजट की मंजूरी रोकने के लिए अपोजिशन की सरगर्मियां तेज होने पर हुकूमत भी मुतहरिक हो गई। वजीर आजम इमरान खान ने पार्लिमानी सियासत में खुद आगे आने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम इमरान खान ने बजट सेशन में पार्लियामेंट हाउस में बाकायदगी से आने का फैसला किया है। इमरान खान बजट सेशन में पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में मौजूद रहेंगे और चैम्बर में PTI और इत्तेहादी अरकान से मुलाकातें जारी रखेंगे। जरूरत पड़ने पर वजीर आजम कौमी असम्बली इजलास में भी शिरकत करेंगे, जबकि सेशन में हुक्मरान जमात की जानिब से ओपोजिशन को रवैये के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। ख्याल रहे ओपोजिशन हट धर्मी पर उतर आई है कि बजट मंजूर नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ने असेंबली में जारहाना अंदाज इख्तियार करने का फैसला किया है। वजीर आजम का कहना है कि ओपोजिशन से ब्लैकमेल नहीं होंगे, बजट मंजूर कराया जाएगा। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम इमरान खान की ज़ेरे सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था, जिसमें बजट की मंजूरी और ओपोजिशन के मुमकिना एहतजाज से निमटने की हिकमत अमली पर गौर किया गया था। इमरान खान ने पार्टी अरकान असेंबली को बजट की मंजूरी के अमल में मुतहरिक किरदार अदा करने की ताकीद की। वजीर आजम का कहना था कि बजट पर बहस के दौरान अपोजिशन की जानिब से असेंबली की कार्रवाई में दानिस्ता तौर पर खलल डालने की कोशिश अफसोसनाक है। अब अपोजिशन अरकान जिस लबो लहजे में बात करें उसी में जवाब दिया जाए। इजलास के दौरान वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन अरकान सिर्फ झूठ और झूठ बोलते हैं। कुछ बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो को पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान के तहत किए गए अहम इकदामात से आगाह किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो को पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान के तहत किए गए अहम इकदामात से आगाह किया है। दोनों वज़राए खारजा के माबैन FATF की तरफ से मुजवज़ा इकदामात पर अमल दरामद के हवाले से भी बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक लंदन में वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो से टेलीफोन पर बात की। दौरान गुफ्तगू दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा का कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मावनत की रोकथाम के लिए वफाकी हुकूमत और स्टेट बैंक की ज़ेरे निगरानी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग मालियाती इदारों, इंश्योरेंस कंपनियों और स्टॉक एक्सचेंज के दाखिली कंट्रोल को बेहतर बनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत मंसूखी के तफसीली फैसले में कहा कि नैब की आसिफ जरदारी को गिरफ्तार करने में कोई बदनीयती नहीं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر آصف علی زرداری کے عبوری ضمانت منسوخی کے تفصیلی فیصلے میں کہا کہ نیب کی آصف زرداری کو گرفتار کرنے میں کوئی بدنیتی نہیں۔ نیب نے تحقیقات کا ریکارڈ پیش کیا اور تمام پہلو دیکھنے کے بعد ضمانت خارج کی۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں آصف علی زرداری کی عبوری ضمانت منسوخ کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ تفصیلی فیصلہ 7 صفحات پر مشتمل ہے۔ فیصلے پر جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی کے دستخط ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کے مطابق گرفتاری میں بدنیتی ہو تو عبوری ضمانت دی جا سکتی ہے اور غیر معمولی حالات بھی ہونے چاہیے۔ نیب کے آصف زرداری کو گرفتار کرنے میں کوئی بدنیتی نہیں۔ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق نیب نے اتھارٹی استعمال کی۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ وائٹ کالر کرائم کی آسانی سے نشاندہی نہیں کی جا سکتی۔ نیب نے ملزم سے تفتیش کرنا تھی۔ نیب نے آصف زرداری کی تحقیقات سے متعلق ریکارڈ پیش کیا۔ منی لانڈرنگ اور دیگر معاملات پر دستاویزات جمع کرائی گئیں اور تمام پہلو دیکھنے کے بعد آصف زرداری کی عبوری ضمانت خارج کر دی۔ تفصیلی فیصلے کے مطابق آرٹیکل 91 کے تحت تفتیش کرنے کے لیے گرفتاری کی استدعا کی گئی۔ آصف زرداری کی درخواست میرٹ پر نہ ہونے کے باعث خارج کر دی گئی۔ یاد رہے 10 جون کو جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر آصف زرداری اور فریال ٹالپور کی درخواستیں ضمانت مسترد کر دی تھی اور گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد نیب ٹیم نے سابق صدر آصف زرداری کو بلاول ہاؤس سے گرفتار کر لیا تھا۔ بعد ازاں سابق صدر آصف زرداری کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے آصف زرداری کو 21 جون تک جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا تھا۔ خیال رہے کیس میں آصف زرداری فریال ٹالپور کی عبوری ضمانت میں 6 بار توسیع کی گئی۔ آصف زرداری اور فریال ٹالپور پر جعلی اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ کا الزام ہے، جبکہ جعلی اکاؤنٹس کا مقدمہ احتساب عدالت میں زیر التوا ہے۔ خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقاتیں کی، جس میں جون کے آخر میں اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس APC بلانے پر اتفاق کیا گیا۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایک ہی دن میں اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتوں کی قیادت سے ملاقاتیں کر لیں۔ مولانا فضل الرحمان نے پہلے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سے ملاقات کی، اس کے بعد وہ مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز سے ملے۔ بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تمام اپوزیشن جماعتیں مشترکہ حکمت عملی بنا کر آگے بڑھیں گی، حکومت کو جانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس جون کے آخر میں بلائی جائے گی۔ PP چیئرمین نے کہا کہ ایک مالیاتی ادارے کا بجٹ ایوان میں پیش کیا گیا، ہمیں عوام دشمن بجٹ کی مخالفت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی ہر صورت میں مدت پوری کرے، جو فیصلہ APC میں ہوگا وہی سب کا فیصلہ ہوگا۔ پارلیمنٹ اور حکومت میں فرق ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ اور حکومت میں ایک ڈیفینیشن فرق ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ از دا ہاؤس، حکومت از دا گورنمنٹ۔ اور جو ہم ایک ایشو لے کر آئے ہیں، جب سے ہم یہ عوام دشمن بجٹ کو دیکھا کہ ہم نے اس عوام دشمن بجٹ کو روکنا ہے، جو بھی ہم سے ہوتا ہے، جو بھی ہم نے کرنا ہے، ہم یہ عوام دشمن، ملک دشمن، غریب دشمن بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ دھاندلی زدہ حکومت، سلیکٹڈ حکومت اب دھاندلی کر کے یہ بجٹ پاس کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ممبران پارلیمان کو اریسٹ کریں گے، ان کا پروڈکشن آرڈر نہیں دے تو یہ بڑا سنگین ایشو ہے کہ آپ ان کو بجٹ پروسیس سے آؤٹ رکھ رہے ہیں، نہ صرف ڈبیٹ، نہ صرف ووٹ پہ مگر ڈبیٹ میں۔ مطلب آپ نواب شاہ، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان اور لاہور کے عوام کو اس بجٹ میں ان کے حق سے محروم رکھ رہے ہیں۔ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بہت جلد آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی، تاریخ کا اعلان مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اتفاق ہوا ہے کہ تمام مسائل کے حل کے لیے APC بلائی جائے۔ عمران نیازی کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کر عوام کو سبز باغ دکھاتے رہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ 10 مہینوں میں ظالمانہ اقدامات سے عام آدمی کی زندگی جہنم بنا دی گئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا بدترین بجٹ پیش کیا گیا، حکومت
حکومت کو مجبور کریں گے کہ یہ بجٹ واپس لیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ممکن ہے مزید اراکین پارلیمنٹ کی گرفتاریاں ہو جائیں، اس بات پر اتفاق رائے ہے۔ جو اے پی سی کا فیصلہ ہوگا وہ سب کو قبول ہوگا۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ کسی کھلاڑی نے کرفیو ٹائم کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ یہ سب اجازت لے کر میچ سے 2 روز پہلے فیملیز کے ساتھ باہر گئے تھے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نائٹ کرفیو کی خلاف ورزی پر کرکٹرز کے خلاف ایکشن لینے سے انکار کر دیا ہے۔ پی سی بی نے کھلاڑیوں کے لیے 11 بجے کرفیو ٹائم مقرر کر رکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کھلاڑی اس وقت سے پہلے لازمی ہوٹل پہنچ جائیں۔ لیکن وائرل ہونے والی تصویر اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شعیب ملک کے ساتھ امام الحق، وہاب ریاض اور ثانیہ مرزا رات گئے شیشہ بار میں موجود ہیں۔ بھارت کے خلاف پاکستانی ٹیم اگر یہ میچ جیت جاتی تو پھر شاید اس ویڈیو پر کوئی بات نہ کرتا، لیکن اب اس ویڈیو پر کھل کر تنقید ہو رہی ہے۔ ثانیہ مرزا کا موقف ہے کہ وہ بیٹے کے ساتھ ڈنر کرنے گئے تھے، جس نے بھی یہ ویڈیو بنائی اس نے بہت غلط کیا۔ ماہرین کے مطابق ثانیہ مرزا کا یہ ٹویٹ خود ان کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ شیشہ بار میں بچوں کو لے جانا جرم ہے اور اس پر سزا بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب پی سی بی نے کرکٹرز کے خلاف ایکشن لینے سے انکار کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ یہ ویڈیو میچ سے 48 گھنٹے پہلے کی ہے۔ بھارت کے خلاف میچ سے ایک رات پہلے تمام کھلاڑی ہوٹل میں موجود تھے۔ میچ ہارنے پر اس قسم کے ایشوز کا سامنے آنا کوئی نئی بات نہیں۔ اسکینڈل بنانے کے لیے لوگ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور پرانی چیزوں اور واقعات کو کرکٹرز کے ساتھ جوڑنے کے ماہر ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔